میں دعوت سخن دوں گا استاد مکرم محترم المقام استاد الحفاظ استاد العلماء قاری محمد ادری ثاقب حافظہ اللہ تعالی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، انتہائی قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، ختم نبوت کانفرنس واسطے جنہ دی بھی جو کوشش ہے، اللہ کو دعا کریے اللہ سب دی کوشش قبول فرمائے۔ جو بھی اس کانفرنس دے شروع کرنے والے خوش قسمت افراد اس دنیا تو جا چکے، جس طرح کے برخوردار دس رہے سن حافظ محمد شریف اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا عبدالستار ندیم صاحب رحمت اللہ علیہ، قاری محمد عمران سلفی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں سارے دیاں قبرانوں اللہ جنت دے باغ بنائے، اور جو بھی کوشش کرنے والے ساتھی موجود نے، مولانا عدنان یونس صاحب، حافظ عامر شہزاد صاحب، اور اسی طرح حافظ عبدالمجید ساجد صاحب، قاری لیاقت راشد صاحب، اور تسی سارے جتنے بھی حضرات جندہ بھی جو تعاون ہے، اللہ کو پھر دعا کر دے اللہ سارے اندہ قبول فرمائے۔ علماء کرام اللہ دی توفیق نال تشریف فرمانے، میں تے انہاں بھائیاں دی محبت لے کے تواڈے سامنے اے علماء کرام اور میرے استاد محترم قاری ظفر اللہ خان صاحب، انہاں دی موجودگی میں تے سبق سنانا ہے۔ اس نیت نال بھی یہ سبق مینوں بھی یاد ہو جائے تے کسے میرے بھائی نوں یاد ہو جائے، عمل دی توفیق مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈی نجات دا بہانہ بنا دے۔ خطاب تے میرے تو بعد جس طرح کہ تسی سن رہے ہو کہ مناظر اسلام مولانا عبداللہ نثار صاحب دا ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا صاحب دی زندگی چ برکت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تواڈے سارے دی بھی زندگی چ اللہ برکت فرمائے۔ معزز سامعین و سامعات، جس طرح تسی پہلے سماعت فرما چکے ہو کہ عقیدہ ختم نبوت اتنا ضروری ہے کہ جتنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ضروری ہے، جس طرح عقیدہ توحید
لا الہ الا اللہ دا انکار کرنے والا دائرہ اسلام تو خارج ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا انکار کرنے والا دائرہ اسلام تو خارج ہے، مرتد ہے، کافر ہے۔ اسی طرح سونے محبوب دی ختم نبوت دا انکار کرنے والا بھی دائرہ اسلام تو خارج ہے اور پرلے درجے دا بے ایمان اور مرتد ہے۔ وہ پاویں نمازاں پڑھے، پاویں زکوٰۃ دے، پاویں روزے رکھے، پاویں حج کرے، اگر وہ عقیدہ ختم نبوت نہیں، ان دے دل اندر ان دیاں انہاں ساریاں نیکیاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ اس واسطے کیونکہ عقیدہ ختم نبوت و عقیدہ ہے کہ جنہوں قرآن و سنت نے بڑی وضاحت دے نال سمجھایا ہے۔ قرآن کریم عقیدت دے نال محبت دے نال سننا میں گزارش کر دیتا ہے، خطاب میرے تو بعد ہے، میں تے سبق پیش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے سبق کسی نو یاد ہو جائے تے سمجھ آ جائے کہ عقیدہ ختم نبوت کتنا ضروری اور کتنا اہم مسئلہ ہے۔ غور کریا جو ذرا قرآن کریم اللہ رب العالمین دا قرآن، خالق کائنات نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ توجہ کرے آجے میرے بزرگ اور بھائیو، اللہ رب العالمین نے خالق کائنات نے انبیاء علیہ السلام نو عالم ارواح دے اندر جمع کر کے خالق کائنات نے اپنے نبیاں کو وعدہ لے آئے۔ اے علماء کرام موجود نہیں، وعدے دے لفظے واسطے قرآن کریم اندر لفظ احد بھی استعمال ہویا، وعدے واسطے لفظ وعدہ بھی استعمال ہویا، عربی دے اندر لفظ جناب وعدے واسطے عقد بھی استعمال ہویا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس جگہ تے میثاق لیا، لفظ میثاق۔ میثاق اس وعدے نو کیا جاندہ ہے جس وعدے دے اندر پختگی حتیٰ کہ اتوں تک بھی کہ ان دے کو جناب جن دے کو وعدہ لیا جاندہ ہے نا، ان دے کو قسم تک لئی جاندی کہ قسم دے کہ تو اس وعدے تے پورا اترے گا۔ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ خالق کائنات نے لفظ میثاق استعمال کیتا ہے، اور خالق کائنات نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ رب العالمین نے نبیاں کو وعدہ لیا، نبیاں کو وعدہ لیا کس چیز دا کہ جس وقت میں توانوں خطاب و حکمت دے کے نبوت دا تاج پہنا کے دنیا سے بھیج دے ماں ثم جاکم رسول مصدق لما معکم، پھر اللہ فرماتے ہیں تواڈے کولوں میرا رسول آ جائے۔ اس تو مراد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت دا اعلان کروایا کہ اے میرے انبیاء دی جماعت، جس وقت تسی اپنی نبوت دا پرچار کر رہے ہو میرا آخری پیغمبر آ جائے، پھر تساں کی کرنا ہے اپنی نبوت دا سکہ نہیں چلانا، میرے آخری پیغمبر دے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ یعنی ختم نبوت و عقیدہ ہے میرے بزرگ اور بھائیو، معزز سامعین، و عقیدہ ہے کہ جس عقیدے دے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح دے اندر جس دا پرچار شروع کیتا ہے کہ میرا پیغمبر آخری پیغمبر جناب کائنات
دے امام علیہ السلام دی ختم نبوت دا وعدہ اس وقت لیا گیا کہ ختم نبوت دا پرچار اس وقت کیتا گیا جدو سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میرے بزرگ اور بھائیوں نہ زمین ہے نہ آسمان ہے نہ کائنات دی کوئی چیز ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح دے اندر ختم نبوت دا پرچار کیتا ہے۔ آؤ ذرا میرے بزرگ اور بھائیوں ایتھے ہی بس نہیں، کائنات دے امام علیہ السلام تے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم اتاریا اور خالق کائنات نے اپنے پیغمبر دی ختم نبوت دا سبق سکھایا۔ توجہ کرے آجے ذرا، خالق کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل إليك وما انزل من قبلك۔ علماء کرام بیٹھنے تشریف رکھ دیں، غور کرے آجے ذرا میرے بزرگ بھائیو، اللہ رب العالمین فرمانے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اے میرے محبوب کامیاب لوگ کون نے، متقی پرہیزگار لوگ کون نے، جنہاں دے بارے اللہ فرماندے نے ایمان لے آندے نے کس چیز تے جڑی تواڈے تے نازل ہوئی تے تواڈے تو پہلے نازل ہوئی، یعنی بات دا انکار ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے رب العالمین نے بات ارشاد فرما کے وما انزل من قبل کا جو تواڈے تو پہلے اتریا ہے نا، اللہ رب العالمین نے خالق کائنات نے لفظ قبل کا کہہ کے دس دیتا ہے کہ سونیا تیرے تو بعد نبوت دا سلسلہ بند ہو گیا۔ اگر بات چ کوئی چیز ہوندی، اگر کسی نے بات چ نبوت دا اعلان کرنا شریعت دا حصہ ہوندا، اللہ رب العالمین کسی نو پیغمبر بنانا چاہندے ہوندے تے لفظ قبل کا نہ کیا جاندا بلکہ میں بعد کا کیا جاندا، اے قبل کا کیا کیا گیا کہ تواڈے تو پہلے جو تواڈے تو پہلے اتاریا گیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات سمجھا دیتی کہ جتنے نبی آن گے یہ تواڈے تو پہلے آن گے، جتنی شریعتاں آن گیاں تواڈے تو پہلے آن گیاں، اتیا کہ شریعت کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ اور خالق کائنات نے اپنے قرآن کریم اندر تیسرے مقام تے اس بات دا اجلا ختم نبوت دا تذکرہ کر دیا۔ خالق کائنات نے فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد، سارے دے سارے عقیدت محبت لال ثواب لین واسطے داد دین واسطے نہیں، ایک باری درود پڑھو گے اللہ 10 رحمتہ نازل فرمائے گا، ایک باری پر درود پڑھو گے اللہ 10 گناہ معاف کر دے گا، اللہ 10 درجے بلند فرمائے گا۔ تے سونیا جدوں تک سونے نبی تے درود پڑھتا رہے گا نا اللہ دی رحمت اترتی رہے گی، تے جو سونے نبی تے درود نہ پڑھیا وہ بندہ بخیل اور کنجوس ہے، اللہ دی رحمت تو دور ہے۔ اس واسطے عقیدت اور محبت دے نال ذرا سونے نبی تے درود پڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مالک نے فرمایا میں اپنے پیغمبر نو خاتم النبیین بنا کے بھیجیا، اور میرے بزرگ اور بھائیو یہ خاتم النبیین بنا کے بھیجیا۔ اور اللہ رب العالمین نے عقیدہ خالق کائنات نے اتنی وضاحت نال بیان کیتا۔ میں گزارش کر رہا سا کہ جناب عالم ارواح دے اندر انبیاء علیہ السلام دی موجودگی اللہ تبارک و تعالی نے رب العالمین نے ختم نبوت دا پرچار کیتا، عقیدہ ختم نبوت سکھایا۔ آؤ ذرا صحیح بخاری دی حدیث ہے، کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت دا دن قائم ہوئے گا
جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب العالمین نے عدالت قائم کرنی، میرے بزرگ اور بھائیو آسمان قریب کر دیتا، سورج قریب کر دیتا جائے گا، جسم سے کوئی کپڑا نہیں، جناب ہر کوئی انسان اپنے اپنے پسینے اندر اپنے اپنے گناہاں دی وجہ تو شرابور ہے۔ اس وقت میرے بزرگ اور بھائیو ساری کائنات دے لوگ جمع ہو کے، اے جناب سارے لوگ جمع ہو کے انبیاء علیہ السلام دے کل جان گے، جا کے گزارش کرن گے اللہ دے انبیاء، اللہ دے نبیوں ساڑی سفارش کرو کہ جناب ساڑا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ توجہ کریا جے ذرا، خاتم النبیین عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم ہے۔ جناب لوگ جمع ہو کے بابا جی آدم علیہ السلام دی خدمت سے حاضر ہون گے، جناب آدم علیہ السلام کولوں جواب ملن تو بعد جناب نوح علیہ السلام دی خدمت سے حاضر ہون گے، نوح علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے، ابراہیم علیہ السلام کو پہنچ جان گے، جواب مل جائے گا، موسیٰ علیہ السلام کو پہنچ جان گے، جواب مل جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچ جان گے، جواب مل جائے گا۔ آخر دے اندر سب کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت سے حاضر ہو کے اور کئی باتاں کرن گے، لیکن اس وقت اے سارے لوگ جناب کائنات دے امام علیہ السلام دے بارے کہن گے انت خاتم الانبیاء، تسی انبیاء دے خاتم ہو، تسی سب تو آخر نبیاں نو ختم کرنے والے، تسی خاتم النبیین ہو۔ اس بات دا اقرار کرن گے آج جناب قیامت دے دن میدان محشر دے اندر بھی میرے بزرگ اور بھائیو عقیدہ ختم نبوت دا اقرار کیتا جائے گا، تے میرے بزرگ اور بھائیو حساب و کتاب دا سلسلہ شروع ہوئے گا۔ عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم ہے کہ ختم نبوت سونے نبی علیہ السلام نو خاتم الانبیاء دا اقرار کرن تو بعد میرے بزرگ اور بھائیو سارے دے سارے سلسلے شروع ہون گے۔ حساب و کتاب اگر جناب شروع ہوئے گا خاتم الانبیاء دے عقیدہ ختم نبوت دے جناب اقرار تو بعد پرچار تو بعد اگر جناب جنت دا دروازہ کھلے تے خاتم الانبیاء دے عقیدہ ختم نبوت دے اقرار اور پرچار تو بعد اگر جناب جہنم چ جان والے جہنم چ جان گے، عقیدہ ختم نبوت دا اقرار اس وقت پرچار کیتا جائے گا۔ ان سمجھئے میرے بزرگ اور بھائیو جنتیاں بہاراں نصیب ہونیاں نے کدوں جدو خاتم النبیین دا عقیدہ ختم نبوت دا اقرار ہوئے گا، اور جناب اسی طرح حوض کوثر دا پانی نصیب ہونا ہے تے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے اقرار تو بعد پتہ چلیا ابتدا جدو جس وقت دنیا دی ابتدا نہیں سی ادوں بھی ختم نبوت دا پرچار کیتا گیا، جدو دنیا دا اختتام ہو جائے گا اس وقت بھی میرے بزرگ اور بھائیو عقیدہ ختم نبوت دے اقرار اور پرچار تو بعد یہ سلسلہ شروع ہوئے گا۔ بلکہ اتنے ہی بس نہیں، آؤ ذرا سمجھئے ذرا کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت دا اقرار میرے بزرگ اور بھائیو پہلیاں کتاباں دے اندر کیتا گیا، یہودیاں دی کتاباں دے اندر محبوب علیہ السلام نے ختم نبوت دے عقیدہ نو سکھایا گیا، عیسائیاں دی کتاباں سکھایا گیا، جتنے بھی انبیاء آئے ہر پیغمبر نے آقا علیہ السلام دی ختم نبوت دی بشارت اور خوشخبری سنائی اور دسیا۔ بلکہ میرے بزرگ اور بھائیو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق دی تلاش واسطے نکلے۔ توجہ کریے ذرا، حق دی تلاش کردے کردے تقریباً 2000 کلومیٹر دا فاصلہ طے کیتے، سفر کیتے، ایران دے شہر اصفہان تو چلدے میرے بزرگ اور بھائیو موصل شہر اندر پہنچے۔ اس تو جناب اگے چلدیاں نصیبین اندر، اسی طرح چلدیاں اموریا دے اندر ویکدے وکاندے اموریا بستی دے آپ پادری نال ملاقات ہوئی۔ خدمت کردیاں اموریا بستی دا پادری کہندے اس وقت عیسائیت پوری دنیا تے موجود نہیں، لیکن میں تینوں ایک بات دس دینا، ساڈیاں کتاباں دسدیاں نے خاتم النبیین آخری پیغمبر دے آن دا وقت ہو چکی ہے، وہ وقت آ چکیا۔ نشانیاں دسدیاں نے کہ ختم نبوت
اعلان کرنے والے خاتم النبیین اس دنیا سے آن والے نے جا نشانیاں نوٹ کر لے اور جناب مکے دی سرزمین تے مبعوث ہون گے اور جناب سفر کر کے ہجرت کر کے یثرب دے علاقے سے چلے جان گے کھجوراں دے علاقے سے چلے جان گے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکدے وکاندے یثرب اندر پہنچے جن دا نام بعد دے اندر مدینہ النبی پہ گیا مدینہ منورہ چ پہنچے اور جناب اس جڑے پادری اس عیسائی پوپ نے جڑیاں باتاں دسیاں سن 3 نشانیاں بیان کیتیاں انہاں نشانیاں چ ایک نشانی اے دسی کہ وہ جناب آخری پیغمبر صدقہ قبول نہیں کرے گا تحفہ قبول کرے گا صدقہ لے کے گئے صدقہ پیش کیتا سونے نبی نے تناول نہیں کیتا پھر دوسری دفعہ ہدیہ لے کے گئے ہدیہ سونے نبی نے تحفہ قبول کیتا تیسری نشانی باقی کہ سونے محبوب علیہ السلام دے 2 کندیاں دے درمیان مہر نبوت ہوئے گی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب اس تلاش اندر اس کوشش دے اندر کہ میں ختم نبوت سونے نبی دی نبوت دی مہر دیکھا کائنات دے امام علیہ السلام سمجھ گئے میرے بزرگ اور بھائیو ان کر کے سونے نبی نے اپنی کتاب کملی مبارک محبوب نے اپنی چادر مبارک ان کر کے تھلے سرکائی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دن میری آنکھاں چوانسو آئے میں آنکھاں میں جس مقصد واسطے اتنا لمبا سفر کر کے ٹریا سا میرا مقصد پورا ہو گیا ان کر کے جھکے محبوب دی مہر نبوت چم کے جناب بوسہ دے کے جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقصد تک پہنچ گئے میں جڑی بات کر رہا سا بزرگ اور بھائیو عالم ارواح دے اندر محبوب دی ختم نبوت دا جناب عقیدے دا پرچار جناب قیامت دے دن میرے محبوب دی ختم نبوت دا پرچار کرن تو بعد سلسلہ شروع ہوئے گا عیسائیاں دیا کتاباں یہودیاں دیا کتاباں اللہ رب العالمین دے اللہ دے نبی جناب اس بات دی خبر دے گئے کہ کائنات دے امام علیہ السلام دی ختم نبوت دا سبق سکھا گئے لیکن میرے بزرگ اور بھائیوں یہ ایسا عقیدہ جس عقیدے تے ابتدا تو لے کے حملے شروع ہو گئے آج تک حملے جاری نے اور حملے ہوندے رہیں گے لیکن حملے کرنے والے مٹ جان گے کوئی باقی نہیں بچے گا میرے بزرگ اور بھائیوں کائنات دے امام علیہ السلام دی زندگی دے اندر محبوب علیہ السلام زندہ سن صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے کہ کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد انج نہیں بھائی انج نہیں ذرا درود دی چھل پا کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو خواب آئی صحیح بخاری دے اندر حدیث ہے آقا علیہ السلام دیکھتے ہیں ان کر کے محبوب علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دے اندر نا سونے دے 2 کنگن نے آقا علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ سونا اور میرے ہاتھ اندر محبوب علیہ السلام پریشان ہوئے محبوب علیہ السلام نو خواب دے اندر حکم دیتا گیا میرے محبوب کہ اللہ دے نبی تسی پھونک مارو سونے نبی نے پھونک ماری نا ان کر کے پھونک ماری ایک کنگن اڑ گئے ختم ہو گئے آقا علیہ السلام دی زندگی دے اندر ہی 2 بے ایماناں نے ختم نبوت تے حملہ کیتا ہے ختم نبوت تے ڈاکہ پایا مسیلمہ کذاب یمامہ اندہ علاقہ اے ریاض جناب اس وقت جڑا دارالخلافہ ہے سعودی عرب دا اندے تو 30 کلومیٹر دے فاصلے تے اندہ علاقہ سی یمامہ اے اتھوں دا سردار اور چودھری سی انہیں جناب اللہ دے محبوب علیہ السلام دی خدمت سے حاضر ہو کے نا انہیں آکے آکھیا جی میں تواڈی نبوت نو مننا گا میں تواڈا کلمہ پڑھاں گا لیکن میری ایک شرط ہے تسی یہ لکھ دیو کہ تواڈے تو بعد میں نبی ہوواں گا قربان جاواں اللہ دے محبوب علیہ السلام تو بڑا سخی کائنات سے کوئی نہیں محبوب علیہ السلام تو بڑا سخاوت کرنے والا کوئی نہیں محبوب تو زیادہ شفقت کرنے والا کوئی نہیں محبوب تو زیادہ نرمی کرنے والا کوئی نہیں محبوب تو زیادہ رواداری کرنے والا کوئی نہیں محبوب تو زیادہ محبت کرنے والا نہیں لیکن سونے نبی نے ایک عقیدہ ختم نبوت دا سبق سکھایا تے فرمایا مسلمہ تو تے کہنا میں تیرے واسطے نبوت لکھ دیا میرے ہاتھ اندر چھوٹی جی چھڑی ہے میں تے اس حصے چوں شریعت چوں تینوں اتنی چھڑی بھی دین واسطے تیار نہیں اے مسلمہ چلا گیا میرے بزرگ اور بھائیو جدوں کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تو چلے گئے نا انہیں نبوت دا اعلان کیتا بلکہ تاریخ نگار لکھ دے سیرت نگار لکھ دے ان دی جناب ان دے دربار اندر اللہ دے محبوب
محبوب علیہ السلام دے سفیر گئے. بھائیو توجہ کرو، ختم نبوت کتنا اہم مسئلہ ہے. ختم نبوت واسطے صحابہ نے قربانیاں دیتیاں نے، نرمیاں نہیں. ختم نبوت کا عقیدہ بڑا اہم ہے. سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے مسلمہ نے اپنے سامنے کھڑا کیتے اور سوال کر لے، کیا تو مدینے دے اندر آن والے نبی دی نبوت نو مننا ہے؟ کہندا ہاں میں ان دی نبوت اور رسالت نو تسلیم کرنا. اے مسلمہ پھر سوال کر لے، کہندا میری نبوت دے بارے کی خیال ہے؟ تے فرمایا ایسی بکواس اور ایسی غلط بات میرے کان سنن واسطے تیار نہیں. میں ایسی بے حیائی والی اور اتنی گندی بات نہیں سن سکتا. پھر ہویا کی جناب سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی انگلیاں کٹ دتیاں گئیاں. پھر سوال کر دے کہ مدینے دی اندر آن والے پیغمبر نو تسلیم کرنا ہے؟ آکھیا ہاں وہ میرے مقتدا پیشوا راہبر و رہنما نے، انہاں دی نبوت نو مننا. یہ کہندا ہے میری نبوت دے بارے کی خیال ہے؟ آکھیا غلط بات میں میرے کان سن دے ہی نہیں، میں تیری نبوت والی گھٹیا بات سن ہی نہیں سکتا. یہ کہندا ہے جناب ہاتھ کٹ دیو. تو تک ہاتھ کٹ دیتا گیا. بلکہ بزرگ اور بھائیو سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے. لیکن سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے گئے کہ میرے مقتدا پیشوا رہبر و رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میرے کان ایسی بات سنن واسطے تیار نہیں. پھر میرے بزرگ اور بھائیو ہویا کی جس وقت سونے نبی دنیا تو چلے گئے میرے بزرگ اور بھائیو پھر صحابہ کرام نے انہاں نال گفتگو نہیں کی تھی. صحابہ کرام نے ٹیبل ٹاک نہیں کی تھی. صحابہ کرام نے مذاکرات نہیں کیتے، بلکہ صحابہ نکلے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حکم دے مطابق صحابہ نکلے، تابعین نکلے، سفر کر کے کئی سو جناب کلومیٹر دا سفر کر کے صحابہ کرام یمامہ پہنچے. مقابلہ واسطے تیار ہو گئے، مقابلہ کرنے واسطے گئے. عقیدہ ختم نبوت دا دفاع کرنے واسطے صحابہ یمامہ دے اندر پہنچے. 40,000 اس بے ایمان دے پیروکار اے جناب لڑن واسطے لڑائی کرنے واسطے ان دے پیروکار تیار ہوئے. آخرکار میرے بزرگ اور بھائیو صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جناب عقیدہ ختم نبوت واسطے بڑیاں قربانیاں دیتیاں. اے جب مسلمہ کذاب اپنے ساتھیاں نو نال لے کے اے حدیقت الموت ان دا نام کیا جاندہ ہے آج تاریخ اندر. اس بغیچے دے اندر باغ دے اندر چھپ گیا. ایک قلعہ بھی سی باغ بھی سی اس دے اندر جناب محفوظ ہو گیا. آخرکار کافی دن گزر گئے، علاقہ اپنا نہیں سی. بگانے علاقے اندر صحابہ کرام پہنچے، تابعین اعظام پہنچے، اپنا علاقہ نہیں سی. اس طرح صحابہ کرام اور تابعین تھوڑے جے پسپا ہوئے نا، تھوڑے جے پیچھے ہوئے. صحابہ کرام چو پھر صحابہ نے کیسیاں قربانیاں دیتیاں. جدو تھوڑے جے حزیمت اور پیچھے ہٹن دا سلسلہ ہویا نا، ان کر کے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان چے آئے. کس طرح آئے؟ انج کر کے غسل کیتے اور کفن پہنے، کفن پاک کے سر تے اپنا کفن بن کے میدان چے آئے اور آ کے کیا اور ساتھیو اسی محبوب دی عظمت، محبوب دی عزت، محبوب دی جناب محبوب دی شان واسطے قربانیاں دیا کرتے سا. اور سونے نبی دی ختم نبوت واسطے پیچھے نہ ہٹو، میدان چے آؤ. صحابہ کرام تابعین دے جذبے بلند ہوئے. پھر صحابہ نے کیسیاں قربانیاں دیتیاں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی سیدنا برائے بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان چے آئے. آ کے ارشاد فرمان لگے ساتھیو ایک قلعہ انج نہیں کھلنا. آؤ مینو تسی اپنے نیزے جمع کرو، نیزیاں دی انی تے مینو بٹھاؤ. نیزیاں دی انی تے بٹھا کے انج کر کے اچھال کے مینو اس قلعے دے اندر سٹ دیو، پھر میں دروازہ کھولاں گا. پھر میرے بزرگ اور بھائیو ہویا کی اس طرح جناب نیزیاں تے بٹھا کے سیدنا برائے بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے دے اندر پھینکیا گیا. سیدنا برائے بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم تے 100 زخم لگے، 100 تو زیادہ زخم لگے، لیکن دروازہ کھولیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وقت اس جناب اس قلعے دے اندر داخل ہو گئے. صحابہ کرام نے مقابلہ کیتا. وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب نو
بڑے جناب اپنے مخصوص سٹائل دے اندر نیزہ پھینک کے اینو جہنم واصل کیتا. میں گزارش کر رہا سا بزرگ اور بھائیو اللہ دے محبوب علیہ السلام دی زندگی دی اندر عقیدہ ختم نبوت تے حملے سن. اے مسلمہ کذاب نے حملہ کیتا. اسی طرح اسود انسی بے ایمان اے پڑھیا لکھیا سی تے بڑا جوان سی. اینو پتہ چلیا اینے جناب ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو سوال کیتا. سوال کردا کہ میری نبوت دے بارے کی خیال ہے؟ کیا تو کذاب ہے، جھوٹا ہے؟ کائنات دے امام علیہ السلام خاتم النبیین بن کے آئے. پھر میرے بزرگ اور بھائیو اینے کی کیتا ہے؟ اینے آگ جلائی. آگ جلا کے سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نو اس آگ میں چھٹیا. قربان جاواں میرے رب نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام والا معاملہ اینا دل کیتا. وہ آگ جیڑی جناب جل رہی سی سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ واسطے اللہ نے گلزار بنا دیتی. میرے بزرگ اور بھائیو میں بات لمبی نہیں کردا، بات اختتام دی طرف لے کے جاواں. آخر کار میرے بزرگ اور بھائیو صحابہ اکرام نے قربانیاں دیتیاں اور یہ سلسلہ کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت دے اندر 30 کذاب دجال پیدا ہون گے جڑے کہن گے اسی نبی ہاں، جبکہ میرے تو بعد نبوت دا سلسلہ بند ہو گیا، میرے تے نبوت دا سلسلہ ختم ہو گیا. لا نبی آبادی. میرے بزرگ اور بھائیو پھر وہ وقت آیا جدو 1856 دی جناب اس صدی دے اندر اس بے ایمان مرزا غلام احمد قادیانی تیرے اس جناب بر صغیر دے کذاب نے نبوت دا اعلان کیتا. پہلے اپنے آپ نے انہیں آکھیا میں مجدد ہاں، پھر آکھیا میں مسیح موعود ہاں، پھر کہندا میں مہدی ہاں. پھر انہیں نبوت دا اعلان کیتا کہ میں جناب کائنات دے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کہندے انہاں دے جناب سائے تھلے میں نبوت دا اعلان کرنے والا. پھر میرے بزرگ اور بھائیو ان دے واسطے اللہ دے بندیاں نے قربانیاں دتیاں ختم نبوت واسطے. کئی ہزار علماء کرام نو شہید کیتا گیا اور جناب اتنی شہادتاں دے بعد ایک قانون بنایا گیا کہ قادیانی کافر ہے، قادیانی مرتد ہے. بلکہ بزرگ اور بھائیو میں وضاحت دے نال اور علا وجہ البصیرت اے تیری خدمت گزارش کرنا چاہنا قادیانی دے بارے کدے نرم گوشہ نہ رکھ میرے بھائی. مسلمان ہے، کلمہ سونے نبی دا پڑھے. اے جناب قادیانی یہودی تو بڑا کافر ہے، عیسائی تو بڑا بے ایمان ہے، سکھ تو بڑا بے ایمان ہے، ہندو تو بڑا بے ایمان ہے. کیوں؟ یہ جناب یہودی اپنے جناب مذہب دے اندر رہ کے اپنے مذہب تے چل دے، وہ اقلیت تے چل دے. عیسائی اپنے مذہب تے چل دے، اپنی اقلیت تے. اللہ دے نبی دی شریعت نے انہاں دا حق دیتا ہے، انہاں دے اوتے زیادتی نہ کیتی جائے. ہندو اپنی جگہ تے، سکھ اپنی جگہ تے اپنی شریعت تے چل دے. لیکن اے تیرے تے مسلمانوں اے ساڈے اندر داخل ہو کے ساڈے اندر رہ کے اے بے ایمان ساڈیاں جڑاں کھوکھلیاں کردا ہے. اے اپنے آپ نو کافر اپنے آپ نو مسلمان کہہ کے اپنے آپ نو جناب مسلمانہ دے اندر رہ کے پھر میرے محبوب علیہ السلام دی ختم نبوت تے حملہ کر دے. اس واسطے میرے بزرگ اور بھائیو قادیانی دے بارے کدے نرم گوشہ نہ رکھو. اگر سونے نبی نال محبت ہے، اگر سونے نبی نال عقیدت ہے، محبوب دی ختم نبوت واسطے میری اور تہاڈی جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں. ساڈی اولاد ختم ہو جائے، قتل کر دیتی جائے، ختم نبوت واسطے کوئی پرواہ نہیں. مال تباہ کر دیتا جائے کوئی پرواہ نہ کریے. اے ختم نبوت دا مسئلہ اتنا ضروری ہے جتنا زندہ رہن واسطے میرے بزرگ اور بھائیو پانی ضروری ہے. جس طرح زندگی ہے اس طرح اگر زندہ ہاں تے ختم نبوت تے عقیدے تے زندہ رہیے. اگر موت آئے تو عقیدہ ختم نبوت تے موت آئے. اس واسطے اگر کوئی بھی کسی قسم دا اے جناب اس قانون دے بارے کسی قسم دی نرمی کر دے انہوں سمجھئے بے ایمان قادیانی نوازے. اے قادیانیاں دا خیر خواہ. اور میرے نوجوان بھائی کالج یونیورسٹیاں سکولہ چے پڑھنے والوں اندہ مطالعہ کرو. نوجوانوں قادیانی اس وقت پورے زور اور شور اندر پرسوں ترسوں دی
بات ہے میں سرگودے دے علاقے ایک جگہ تے پہنچیا مینوں اتے ساتھیاں نے دسیا کہ اس علاقے دے اندر قادیانی پورے زور اور شور نال اور پوری محنت کر رہا ہے اتوں تک کہ جناب قادیانی اپنے مشن چ اتنا کامیاب ہوندا جا رہا ہے اتنا کامیاب ہوندا جا رہا ہے کہ ساتھی دس دے نے تے پتہ ہی نہیں چلدا یہ قادیانی ہے کہ مسلمان ہے اس واسطے یہ عقیدہ اسی سمجھیے اور میرے بزرگ اور بھائیو اپنی اولادوں نو سمجھا دئیے کہ ختم نبوت دا عقیدہ اتنا اہم ہے جس تو بغیر نجات نہیں اگر اسلام تے ہاں تے ختم نبوت دے عقیدے دے نال اگر عقیدہ ختم نبوت نہیں پھر اسلام نہیں جڑا بندہ عقیدہ ختم نبوت نو نہیں مندا وہ مسلمان نہیں او جناب کافر ہے مرتد ہے اس واسطے قادیانی دے بارے نرم گوشہ نہ رکھیے اللہ اپنے محبوب دی محبت دے اندر اپنے محبوب دے عقیدہ ختم نبوت تے زندگی جتنی عطا کرے عقیدہ ختم نبوت تے نصیب کرے اگر موت آئے ایسے عقیدے تے اللہ موت نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین